حضرت حسن پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بڑی کمال کی ہے، میں سمجھوں کہ آپ کی 100/100 توجہ ہے، بولو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال، کتب سے بھی اوپر، جو ولی ہوتے ہیں نا وہ مومنوں کے سردار ہوتے ہیں، اور جو ولیوں کا سردار ہوتا ہے وہ کتب ہوتا ہے، اور جو کتبوں کا سردار ہو وہ ابدال ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے ابدال زیادہ نمازوں اور روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہوں گے، لیکن وہ اللہ کی رحمت اور نفس کی سخاوت، حسد اور بغض سے سینے کو صاف رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، سینوں کو صاف رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بھائی اللہ تعالی ہمیں اس حسد سے محفوظ فرمائے۔ اب ذرا توجہ سے پھر آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا میرے محبوب ود کثیرم من اہل الکتاب، یہ بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہارے صحابہ کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیا جائے، حسدا من انفسہم، کیونکہ دل میں حسد رکھتے ہیں، من بعد ما تبین لہم الحق، جب کہ جان چکے ہیں کہ یہ حق ہے جو آپ کے پاس ہے، فاعفو، آپ انہیں معاف کر دیں، بولیے آپ انہیں معاف کر دیں، وصفحو، اور درگزر کریں، بولیے درگزر کریں، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر نہ آ جائے، جب تک اللہ کا امر یعنی جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا اس وقت آپ درگزر بھی کریں اور ان کو معاف بھی کر دیں۔ اچھا جی، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حدیث سنیں۔ حضرت اسامہ بن زید، سارے پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے اور فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر آپ نے اوپر لے رکھی تھی، اور آپ اس پر سوار ہو کر حضرت خزرج قبیلے کے امیر حضرت سعد بن عبادہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کرنے جا رہے تھے، وہ تھے بیمار۔ حضرت اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اسامہ آپ کے، یہی جو اس حدیث کے راوی ہے حضرت اسامہ بن زید، یہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ ابن ابی بن سلول بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کون تھا؟ رئیس المنافقین، بولیے رئیس المنافقین۔ یہ اس وقت تک اسلام یعنی اوپر سے بھی اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس مجلس میں مسلمانوں، مشرکوں، بت پرستوں اور یہودیوں کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور مسلمانوں میں عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب اس مجلس کو آپ گزرے اور آپ کی سواری کے پاؤں سے مٹی اٹھی تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی ناک پر چادر اوڑھ لی اور پھر کہا کہ ہم پر مٹی نہ ڈالو، ہم پر مٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سلام کر کے بریک کی یعنی وقفہ کیا اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان پر قرآن پڑھا، ان پر۔ تو عبداللہ بن ابی ابن سلول کہنے لگا کہ اے شخص، اس کلام سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی قرآن تو ٹھیک پڑھا ہے، اگر یہ حق ہے تو تم ہمیں ہماری مجلس میں تکلیف نہ دو اور اپنی سواری واپس اپنی سواری پر چلے جاؤ، جو تمہارے پاس آئے ہیں ان کو سناؤ۔ تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلس میں ٹھہرے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر مسلمان، مشرک اور یہودی ایک دوسرے کو برا کہنے لگے، قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کر دیا اور سب کو خاموش کرا دیا، اور خاموش کرا کر آپ سعد بن ابی عبادہ کے پاس گئے جو بیمار تھے، جن کی تیمارداری کرنے جا رہے تھے۔ آپ نے ان سے کہا اے سعد، کیا میں تم کو سناؤں کہ ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ اس نے باتیں کی، یہ واقعہ ہوا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اس کو معاف کر دیں، آپ درگزر کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم نے تاج تیار کر رکھا تھا، اس کو سرداری کا تاج پہنایا جانا تھا، جب آپ تشریف لائے ہیں تو اس کی سرداری ختم ہو گئی، سب نے آپ کو مان لیا ہے۔
اب اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، لہٰذا حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے اس کو معاف کر دیا، بولیے اس کو، اور قرآن میں بھی یہ آ رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ